بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط کو لے کر بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں کہ اس روز ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہم اس سے گزر پائیں گے یا نہیں، پل صراط ہوگی کیسی، یہ مرحلہ گزرے گا کیسے، اور اس جیسے ڈھیروں سوال جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ کو پل صراط سے متعلق مکمل تفصیل سمجھا سکیں۔ دوستوں، پل صراط کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جو کہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا، ہر ایک انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں، تو پھر تو کسی خوشی میں ہنستا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم کا فرمان ہے، جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے، انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ہم گھر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم اور ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، آپ کو کسی بات نے رلا دیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یوں یہ تو جان لیا کہ میں نے دوزخ پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میں نجات حاصل کر سکوں گا یا پھر جہنم میں گر پڑوں گا۔ پل صراط سے گزرنے کا سفر نہایت ہی طویل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے لگیں گے، 5,000 سال نیچے اترنے میں، اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں لگیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنایا ہوا ہے۔ اس پر سے صرف اور صرف پرہیزگار گزر سکیں گے۔ دوستوں، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1 میل پر رک کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، ہمارے دماغ کھل رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، اور دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اس پر سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار طاقتور کڑیل نوجوان یا پہلوان کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن حیات رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے
مطابق خوف خدا کے سبب جو لوگ پرہیزگار ہوں گے وہ پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس آدمی کو پکڑیں گے جیسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہو کر بھی پار ہو جائیں گے، بعض اوندے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا اندھیرے میں ڈوبا ہوا، جہاں پل صراط کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہو۔ ہم سب اس پر سے کیسے گزریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یا نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، اور ڈرے اس اندھیری رات سے جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا اور موت کی سختیاں ہم پر ڈالی جائیں گی۔ لہٰذا موت آنے سے پہلے آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔